الصلاة خير من النوم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم آذان کی فضیلت کے اوپر بیان کریں گے کہ اذان کی فضیلتیں کیا ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اذان کے وقت جو اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جو بات چیت میں لگے رہتے ہیں وہ کتنی بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. لیکن درود شریف کی ایک فضیلت میں بیان کرتے ہوئے چلوں. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنزینہ صاحب معطر پسینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا ہے. تو یہ درود شریف کی فضیلت ہے، قرآن پاک کی فضیلت ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کی فضیلت ہے. تو آئیے اب ہم اذان کی فضیلت کے اوپر کچھ حدیثیں آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی، ایک بار صرف، اور کلمتہ شہادت یوں کہے تھے، اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ فتاوی رضویہ مکرجہ جلد 5 صفحہ 375 میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. بعض لوگ آذان کہتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہیں. آذان جمع ہے اذون کی، اور اذون معنی ہے کان. درست تلفظ اذان ہے. اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا. چونکہ اذان اس لیے دی جاتی کہ نماز کے لیے بلایا جائے، تو اس کا جو لغوی معنی وہ اذان میں نہ کہ آذان میں ہے. تو اس طرح آپ تھوڑا عرف کو صحیح نکالیں. آئیے 9 حدیثیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سے کی نیت سے آپ اسے ضرور آگے شیئر کریے گا. ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. دوسرا، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مسک کی ہے. پوچھا، اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. تیسرا، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کے بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. چوتھا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحا پہنچ جاتا ہے. راوی فرماتے ہیں روحا مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے. پانچواں، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. چھٹا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر طرح خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے بھی استغفار کرتی ہے. ساتواں، جس بستی میں اذان دی جائے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دے دیتا ہے. آٹھواں، جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی. نواں، اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہیں. اذان غم اور پریشانی کی دافع ہے.
یہ روایت نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ 668 پر فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں، سب نے فرمایا فَجَرَّبْتُهُ فَوَازَدْتُهُ كَذَلِكَ، یعنی ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا جیسا حضور نے فرمایا۔ تو یہ 9 حدیثیں میں نے نبی پاک کی فرمائی، اور منقول ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنین کی حالت میں مر گیا اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور جو مؤذن نزع کی سختیوں سے بچ جاتا ہے قبر کی سختی اور تنگی سے بھی مامون یعنی محفوظ رہتا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتو، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورت کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے اس کا دگنا ہے۔ ناظرین، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث مبارکہ میں جواب اذان و اقامت کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کس طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں۔ اس طرح پوری اذان میں کل 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملے گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ہے۔ فرض کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، تو یوں فرض کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے، اور اس طرح فرض کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نے کیا، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہ کی معافی ملی۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں 17 کلمات ہوئے، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فرض کی اذان کی جواب جتنا ہوگا۔ الحاصل، اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 500 نمازوں کی اذانوں اور 500 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اسلامی بھائیوں کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملے گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل تو نہ تھا، وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے تو اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو۔ گنہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، مگر اے افروت تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ ناظرین،
اب تھوڑا کلمات پہ غور کریں. مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دو کلمات ہیں، مگر دونوں مل کر بغیر سکتہ کیے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے. دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، اور سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے. سکتے کا ترک مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ یعنی لوٹانا مستحب ہے. جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کرے یعنی خاموش ہو، تو اس وقت اللہ اکبر کہے. اسی طرح دیگر کلمات کا جواب دے. جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ کہے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوبارہ یہ کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور ہر بار انگوٹھے کے ناخن آنکھوں سے لگا لے، اور آخر میں کہے اللہم ماتی انی بالسمع والبصر، اے اللہ میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. اب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی، بلکہ مزید یہ بھی ملا لے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اس کا ترجمہ ہے جو اللہ عز و جل نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہ ہوا. اور پھر الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہے صدقت و بارزت بالحق نطقت، یعنی تو سچا ہے اور نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے. اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح. فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہے اقام اللہ و ادامها مدامات السماوات والارض، یعنی اللہ عز و جل اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہے. تو اس طرح سے ترتیب سے پورا آپ جواب دیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ آپ اس کو ریوائنڈ کر کے سنیں، تاکہ آپ کو بغور اس میں اچھے سے ایک ایک حرف آپ کو سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ اذان کی فضیلت میں ہم ایک اور ویڈیو ابھی لائیں گے، کیونکہ اس میں تو ہم نے پورے نہیں کر پائے اور ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے اور کچھ بیان کریں. انشاءاللہ اس کے آگے بھی آئے گی تو اس میں ہم بغور سماعت فرمائیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.